نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پارہ نمبر 8 سورۃ الاعراف آیت نمبر 80۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ کئی اسباق سے سورۃ الاعراف میں گزشتہ اقوام کا ذکر چل رہا ہے۔ سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہوا، اس کے بعد قوم عاد کا تذکرہ ہوا، اس کے بعد قوم سمود کا تذکرہ ہوا، اور آج کے سبق میں قوم لوط، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہوگا۔ حضرت لوط علیہ السلام اللہ کے پیارے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں۔ دونوں کا اصل وطن بابل شہر ہے جو بصرہ کے قریب۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اس شہر سے ہجرت فرماتے ہیں تو آپ کے ساتھ ہم سفر حضرت لوط علیہ السلام جو آپ کے بھتیجے تھے وہ ہیں، اور آپ کی اہلیہ محترمہ حضرت اماں سارہ علیہ السلام ہیں۔ یہ مختصر سا قافلہ یہاں سے چلتا ہوا جب مصر پہنچا، وہاں سے حضرت اماں ہاجرہ علیہ السلام بھی اس قافلے کا حصہ بن گئیں۔ پھر یہ قافلہ چلتا ہوا ملک شام پہنچا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کا مقام تھا جہاں اللہ نے ہجرت کا حکم دے کر ان کو فرمایا تھا کہ آپ نے کہاں پہنچنا ہے۔ جب یہ قافلہ نہر اردن پر پہنچا ہے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیغام پہنچایا کہ آپ کنعان جگہ پر تشریف لے جائیں، مقام کنعان۔ آپ وہاں چلے گئے، بیت المقدس کے بہت قریب ہے، اور حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرما کر اردن اور بیت المقدس کے درمیان میں ایک مقام تھا جس کا نام تھا سدوم، وہاں پر نبی بنا کر بھیج دیا۔ یہ اصل میں 5 بڑے بڑے شہر تھے جس پر یہ پورا کا پورا علاقہ مشتمل تھا۔ 5 بڑے بڑے شہر، سدوم، عمورہ، ادمہ، سبوبیم اور بالع یا سوگر۔ قرآن پاک نے ان کے مجموعے کو مؤتفقہ اور مؤتفقات، ان 5 شہروں کے مجموعے کا نام یہ دیا قرآن پاک نے۔ اس 5 شہروں کے دارالحکومت کا نام تھا سدوم۔ یہ تمام شہروں کا مرکز تھا۔
اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو اسی شہر کے اندر رہائش کے لیے حکم دے دیا. آپ یہاں رہنے لگے اور 5 شہروں میں تبلیغ فرمایا کرتے تھے. یہ جو علاقہ تھا بہت سرسبز و شاداب تھا، باغات تھے، ہر قسم کا غلہ، ہر قسم کی فصلیں، پھل بہت کثرت کے ساتھ وہاں پر پائے جاتے تھے. لیکن انسانی عادت شروع سے ہی ایسی چلی آ رہی ہے کہ جب دنیاوی دولت فراوانی کے ساتھ انسان کو میسر آتی ہے تو انسان اپنے رب کو بھول جاتا ہے اور پھر وہ دنیا میں فساد مچاتا ہے، نافرمانیوں پر اتر آتا ہے. جب ہم نے پیچھے قوم عاد کا تذکرہ پڑھا، وہاں پر بھی ہمیں یہی بات ملی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت کچھ عطا فرمایا تھا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی قوت اور طاقت عطا فرمائی تھی کہ قرآن پاک میں اللہ نے خود فرما دیا کہ ہم نے اس سے بڑی طاقتور قوم دنیا میں اور کوئی پیدا نہیں. اس لیے تو انہوں نے نعرہ لگا دیا، من اشد منا قوہ، ہم سے طاقتور کون ہے. تو تکبر اور غرور، اور بھی بہت سے گناہ تھے لیکن مین تکبر اور غرور ان کے اندر پایا جاتا تھا. اس کے بعد قوم سمود آ گئی، اور بھی بہت سے گناہ تھے لیکن اسراف اور فضول خرچی بہت زیادہ، بلا وجہ محلات بنائی جا رہے ہیں، نمود و نمائش، دکھلاوا، ایک دوسرے سے بڑھائی چڑھائی، بلڈنگیں، یہ کام تھا قوم سمود کا. اس کے بعد آ گئی قوم لوط. ان کو اللہ تعالیٰ نے دنیاوی طور پر ہر قسم کی نعمتیں عطا فرمائی تھی. یہ بھی بڑے بڑے گناہوں کے اندر مبتلا تھے، جن میں چوری، ڈاکہ، راہ زنی اور مسافروں کو تکلیف پہنچانا یہ ان کا عام پیشہ تھا. اور ان کا جو سب سے بڑا جرم قرآن پاک نے ذکر فرمایا وہ تھا نوجوان لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کرنا، جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑا اور عذاب کے اندر ہلاک کر دیا. قوم لوط، ان کے گناہوں میں ایک گناہ یہ بھی تھا، نافرمانی یہ بھی تھی کہ اگر ان کی بستیوں سے کوئی مسافر گزرتا تو یہ چوک اور چوراہے کے اندر بیٹھے ہوتے اور اپنے اپنے پیالے کے اندر کچھ کنکریاں، کچھ پتھر رکھ کر بیٹھے ہوتے. تو مسافر بازار گزر رہا ہے، اس کو کوئی پتہ نہیں کیا معاملہ ہے. اب یہ اپنی جگہ پر بیٹھے محفل سجائے ہوئے وہاں سے کنکریاں ماریں گے اس کو، مسافر کو. جس کی کنکری اس مسافر کو لگ گئی وہ مسافر اسی کا ہو گیا، وہ مال غنیمت سمجھ کے اس کو لوٹ لے گا سارے کو، کوئی پوچھنے والا نہیں. اور پھر وہاں کے جو عدالتیں تھیں ان کے قوانین بھی ایسے ہی الٹ تھے. جیسا کہ ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا کہ ایک مرتبہ حضرت اماں سارہ علیہ السلام نے اپنے خادم کو بھیجا کہ جا کر معلومات کر کے آؤ کہ حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے گھر والے خیریت سے ہیں، کچھ چیز لینی دینی ہوگی. بھیجا خادم. خادم جب اس بستی میں پہنچا تو ایک آدمی نے پتھر اٹھا کر ان کو مارا، خادم کو. ان کا تو سر پھوڑ دیا، یہ خون و خون ہو گیا. انہوں نے اس کو کہا کہ بھئی میں نے کیا قصور کیا تھا تمہارا کہ تم نے مجھے خون و خون کر دیا؟ اس نے کہا میں نے تمہارے ساتھ بھلائی کی ہے کہ تمہارا خون میں نے نکال دیا، ورنہ اگر یہی خون تمہارے جسم میں رہتا تو پتہ نہیں تمہیں کیا نقصان پہنچاتا. انہوں نے کہا کہ آپ کو اس کا بدل دینا ہوگا
کہ آپ کا اس نے خون نکالا ہے، لہذا اگر آپ اس کا بدل نہیں دیتے تو آپ کو بہت زیادہ اور سزا بھی بھگتنی پڑے گی۔ بہت غصہ آیا خادم کو، اس نے کہا اس کا کیا حل ہو سکتا ہے؟ پیچھے دیکھا تو ایک پتھر پڑا ہوا تھا، انہوں نے اٹھا کے وہ جو قاضی صاحب تھا سیٹ کے اوپر بیٹھا ہوا، زور کے اس کے سر پہ مارا، اس کا سر پھوڑ دیا، خون و خون ہو گیا۔ جب چیخو پکار کرنے لگا تو کہنے لگا جناب میں نے بھی آپ کا سر پھوڑ کر آپ کے جسم سے گندا خون نکال دیا ہے، آپ نے جو مجھے بدلہ دینا ہے پیسے کا وہ اس کو دے دینا، تمہارا حساب برابر ہو جائے۔ ایسے خطرناک قسم کے لوگ تھے وہ قوم لوط کے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے اپنے نبی حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا۔ آپ نے دن رات ان کو دعوت و تبلیغ فرمائی، بجائے ماننے کے حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ گستاخی والا معاملہ کرنے لگے، یہاں تک کہ آپ کو مارنے لگے، آپ کو پتھروں سے مارنے لگے، آپ کو بڑی بڑی تکلیفیں پہنچانے لگے۔ ان کے باغات تھے بڑے بڑے قوم لوط کے، اور وہاں سے لوگ پھل توڑ کر لے جایا کرتے تھے۔ شیطان آ گیا ایک دن ان کے پاس، کہنے لگا کہ یہ لوگ جو آپ کے پھل توڑ کر لے جاتے ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں دوسرے بھی ہوتے ہیں، آپ نے ان کو بڑی دفعہ منع کیا ہے، یہ منع نہیں ہو رہے۔ طریقہ میں بتاتا ہوں کہ آپ ان کو پکڑ کے ان کے ساتھ بدفعلی کریں، پھر یہ بعد آ جائیں گے، یہ سزا دیں ان کو۔ انہوں نے یہی کرنا شروع کر دیا، وہ کرتے کرتے ان کی عادت بن گئی، اور یہ بدترین جرم پوری قوم کے اندر پھیل گیا۔ حضرت لوط علیہ السلام بہت منع فرماتے، لیکن وہ حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ اتنی گستاخی کے ساتھ پیش آنا شروع ہو گیا ہے کہ قرآن پاک نے اس کو نقل فرمایا، کہنے لگے کہ ان کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ اپنے آپ کو بڑا پاکیزہ اور پاک باز سمجھتے ہیں، بڑا پاک رہنا چاہتے ہیں، ان کو نکال دو یہاں سے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جب قوم کی اس اخیر حالت کو دیکھا تو اللہ تعالیٰ سے دعا کر دی کہ یا اللہ اب ہمیں نجات دے دے۔ اور دوسری طرف کیا ہوا کہ اللہ کے فرشتے، جن میں حضرت جبرائیل امین علیہ السلام تھے، حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام، تین فرشتے، یہ انسانی شکل میں مہمان بن کر آ گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مہمانوں کے بہت احترام کرنے والے اور بہت کھانا کھلانے والے تھے، لہذا آپ نے فوری طور پر ایک بچڑا ذبح کیا اور بہترین گوشت تیار کر کے ان کے سامنے رکھا۔ لیکن عجیب معاملہ، وہ کھا ہی نہیں رہے۔ کوئی فرشتے کھانے پینے سے پاک ہیں، وہ انسانی شکل میں تھے فرشتے، لیکن فرشتے تو نہیں کھاتے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ یہ کچھ کھا نہیں رہے تو کہیں یہ ہمیں کوئی نقصان نہ دیں، کیونکہ اس زمانے میں نمک حرامی نہیں تھی۔ اگر کسی نے کسی کو نقصان پہنچانا ہوتا تو وہ اس گھر کا نمک نہیں کھاتا تھا۔ اگر کسی نے نمک کھا لیا، اس گھر کا کھانا کھا لیا، تو پھر گھر والے سمجھتے تھے کہ ہم اس سے محفوظ ہیں کہ اس نے ہمارے گھر کا نمک کھا لیا، کھانا کھا لیا۔ نمک حلال لوگ تھے، نمک حرام نہیں تھے۔ اب یہ کھانا نہیں کھا رہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت پریشان ہوئے۔ جب پریشان ہوئے تو فرشتوں نے اپنا آپ ظاہر کر دیا، انہوں نے کہا جی حضرت ہم تو اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، ہم آپ کے پاس ایک خوشخبری لے کر آئے ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ بیٹا عطا فرمانے والے ہیں۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال سے اوپر چلی گئی تھی، اور حضرت اماں سارہ علیہ السلام کی عمر 100 سال کے قریب ہو گئی تھی۔ بیٹے کی خوشخبری سن کر
حضرت اما سارہ علیہ السلام نے عرض کیا کہ بیٹا کیسے ہوگا کہ بڑھاپا اور پھر بانجھ پن، اب اولاد کیسے ہوگی؟ انہوں نے کہا جی اللہ تعالیٰ کا حکم ایسے ہی ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد عطا فرمائیں گے، بیٹا عطا فرمائیں گے، اس کا نام اسحاق ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ان کو آگے بیٹا عطا فرمائیں گے، ان کا نام یعقوب ہوگا۔ سبحان اللہ، بیٹے کی بھی خوشخبری سنا دی اور ساتھ پوتے کی بھی خوشخبری سنا دی۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی زندگی عطا فرما دی کہ انہوں نے اپنے پوتے کو بھی دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں اولاد عطا فرمائی، پھر اللہ نے پوتا بھی دکھا دیا۔ خیر، اب یہ خوشخبری سن چکے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ کس مشن پر دنیا میں آئے ہوئے ہیں، کس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجا ہے؟ کیونکہ پوری ایک بڑے فرشتے، مقربین اللہ کے فرشتے، وہ سارے آئے ہوئے ہیں، تو کسی نہ کسی مشن پر، کسی کام پر دنیا میں آئے ہیں۔ انہوں نے کہا جی ہم آپ کی جو قریب بستیاں ہیں قوم لوط کی، ہم ان کو ہلاک کرنے لگے ہیں، اللہ نے ان کے عذاب کا فیصلہ کر لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پریشان ہو گئے، بھئی وہاں تو اللہ کے نبی حضرت لوط علیہ السلام بھی ہیں۔ انہوں نے کہا جی ہمیں پتہ ہے، وہ بچ جائیں گے اور ان کے ساتھ ایمان والے بچیں گے، باقی سب ختم ہو جائیں گے۔ اب یہ فرشتے انسانی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے پاس چلے گئے۔ قوم لوط چونکہ وہ نوجوان لڑکوں کے بڑے دیوانے تھے اور ان کی طرف بہت بھاگتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس آخری وقت پر بھی اس قوم لوط کو امتحان میں ڈالا کہ یہ فرشتے انسانی شکل میں اور نوجوان خوبصورت حسین بن کر حضرت لوط علیہ السلام کے پاس چلے گئے، مہمان بن کے گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام ان کو بٹھا رہے ہیں اور دل ہی دل میں بہت پریشان ہو رہے ہیں کہ اگر قوم والوں کو پتہ چل گیا تو پتہ نہیں ان مہمانوں کے ساتھ کیا کریں گے۔ چنانچہ جب ان کو بٹھا دیا، قوم والوں کو پتہ چل گیا، وہ تو بھاگے آئے کہ مہمان ہمارے حوالے کرو۔ کوئی دیواریں پھلانگ رہا ہے، کوئی دروازے بجا رہا ہے، کوئی آوازیں دے رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ جب حضرت لوط علیہ السلام بہت پریشان ہوئے تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے بتا دیا کہ اے پیارے نبی، آپ پریشان نہ ہوں، ہم تو فرشتے ہیں اور ہم ان کے اوپر عذاب لے کر آئے ہیں اللہ کے حکم سے، اس لیے آپ کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ آپ راتوں رات اپنے ایمان والوں کو ساتھ لیں اور یہاں سے نکل جائیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کی 2 بیٹیاں ان پر ایمان لا چکی تھیں، اور جو اہلیہ محترمہ تھی حضرت لوط علیہ السلام کی، وہ منافقانہ طور پر تھی، وہ کافروں کا ساتھ دیتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بھی عذاب کا فیصلہ کر لیا تھا کہ ان کو بھی کافروں کے ساتھ ہی عذاب میں ہلاک کر دیا جائے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی بیٹیوں کو ساتھ لیا اور اس بستی سے نکل گئے۔ اب حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے سب سے پہلے تو اس بستی کو، یہ رات کو سوئے ہوئے ہیں سارے، اور اس بستی کو یہاں سے اٹھایا زمین سے، 5 بستیوں کو، یہ جو 5 شہر تھے بڑے بڑے، تقریباً 4 لاکھ سے زیادہ آبادی تھی ان کی، ان پوری کی پوری بستیوں کو زمین سے اٹھایا، اور اس انداز سے اٹھایا کہ جو ایک برتن پانی کا رکھا وہ بھی نہیں حرکت میں آیا، یہ سوئے ہوئے آرام سے، کوئی پتہ نہیں کسی کو کیا، اور اتنا اوپر چلے گئے کہ آسمانوں کے قریب تک، وہاں پر لے جا کر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے ان کو الٹا کر نیچے پٹک دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کے اوپر پتھروں کی بارش کر دی گئی، جس سے یہ قوم ہلاک کر دی گئی۔ اور جب یہ نیچے پٹکی ہے تو نیچے جہاں پر یہ قوم رہتی تھی وہیں پر آ کر نیچے گہرائی کے اندر یہ چلے گا، جیسے کوئی چیز اوپر سے پھینکی جائے تو زمین کے اندر دھنس جاتی ہے، اسی طرح یہ لوگ زمین کے اندر ان کی بستیاں دھنس گئے۔ اور اب بھی جہاں پر یہ قوم رہتی تھی وہاں پر ان کے اوپر جو عذاب آیا تھا اس کے آثار، اور اس قوم کے اوپر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاملات تھے اس کے آثار آج بھی موجود ہیں۔
اور جس جگہ یہ قوم آباد تھی وہاں پر ایک پانی کی بہت بڑی جھیل بنی ہوئی جس کو بحر المیت کہتے ہیں. وہ اتنا نمکین اور خاردار پانی ہے کہ اس کے اندر کوئی جانور زندہ نہیں رہ سکتا. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کر دیا، اور اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام وہاں سے آگے تشریف لے گئے، پھر ان کا انتقال ہو گیا، یہ اللہ کے پاس چلے گئے. وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اور لوط علیہ السلام کو بھیجا. اذ قال لقومہ، جب فرمایا انہوں نے اپنی قوم سے، اتأتون الفاحشۃ، کیا تم کرتے ہو بے حیائی، الفاحشہ ایسی بے حیائی، ما سبقکم بہا نہیں کی تم سے پہلے، بہا یہ بے حیائی، من احد کسی نے بھی، من العالمین جہان والوں سے نہیں کی تم سے پہلے، نہیں کیا تم سے پہلے، بہا اس بے حیائی کو، من احد کسی نے بھی، من العالمین جہان میں سے کسی نے ایسا کام نہیں کیا جو تم کر رہے ہو. انکم لتأتون الرجال، بے حیائی کیا تھی کہ بے شک تم، لتأتون دوڑتے ہو، الرجال مردوں پر، شہوتاً شہوت سے، من دون النساء عورتوں کو چھوڑ کر، عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کی طرف دوڑتے ہو شہوت پوری کرنے کے لیے. بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم لوگ ہو حد سے تجاوز کرنے والے، ایسی قوم ہو، ایسے لوگ ہو جو حد سے گزرنے والے ہو. تم ان اپنی حرکتوں سے بعد آ جاؤ ورنہ اللہ کا عذاب آئے گا. وما کان جواب قومہ، نہیں تھا ان کی قوم کا جواب، الا مگر، ان قالوا یہ کہ کہا انہوں نے، اخرجوہم نکال دو شہر سے نکال دو، انہم اناس یتطہرون، بے شک یہ لوگ بہت پاک رہنا چاہتے ہیں. یہ ہمیں ناپاک بتاتے ہیں، ہمیں غلط بتاتے ہیں، ہمیں پلیز بتاتے ہیں، اور یہ اپنے آپ کو پاک رکھنا چاہتے ہیں، لہذا ان کو یہاں سے نکال دو. آج بھی اگر بعض لوگوں کو دین اسلام کی کوئی بات بتائی جائے کہ بے شریعت کا مسئلہ ایسا ہے، تو بعض لوگ تو اللہ معاف فرمائے زبان سے ایسی باتیں کر دیتے ہیں جو کہ کفریہ بن جاتی ہیں، اور بعض لوگ زبان سے تو نہیں کرتے لیکن دل کے اندر مروڑ اٹھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو ہمیں منع کر رہے ہیں. اکثر شادیوں کے موقع پہ دیکھ لو، یہ ڈھول بجانے سے جو منع کر رہے ہیں، یہ اگر اتنا ہی ان کو بچنے کا شوق ہے تو ان کو یہاں حال سے نکال دو یہاں سے. یہ جو ناچنے سے منع کر رہے ہیں ان کو نکال دو یہاں سے. کوئی زبان سے بول کے کہہ دیں گے اور اکثر دل کے اندر کہہ رہے ہوتے ہیں، ان کو نکالو یہاں سے، پھر جو مرضی کرتے رہو. اب پچھلی قوموں کے حالات دیکھ لیں اور آج کی قوم کے حالات دیکھیں تو برابر نظر آئیں گے کہ وہ لوگ بھی برائی کو اتنا پسند کرتے تھے کہ جو اللہ کے نبی منع کر رہے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ اگر آپ پاک رہنا چاہتے ہو یہاں سے نکل جاؤ، ہم تو حرامی رہیں گے، ہم تو یہ غلط کام کریں گے. یہی حال آج کے لوگوں کا، کوئی زبان سے بول کے کہہ دیتے ہیں اور کوئی دل کے اندر کہہ رہے ہوتے ہیں، ان کو نکالو جی یہاں سے. اگر کسی محلے کے اندر، کسی بستی کے اندر کوئی نیک بندہ رہ رہا ہے اور وہ لوگوں کو روک رہا ہے تو بستی والے آپس میں مشورہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان کو نکال دو جی یہاں سے، یہ کسی اور جگہ شفٹ ہو جائیں، یہ بار بار پریشان کرتے ہیں. خوشی کے موقع کے اوپر اتنا تو ہوتا ہی ہے اور ان کو بڑا زیادہ افسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے، یہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے. تو یہ پچھلی قوموں کے حالات دیکھ لیں اور ان کو دیکھ لیں. انہم اناس یتطہرون، بے شک یہ لوگ بہت ہی پاک رہنا چاہتے ہیں. تو پھر اللہ کے عذاب نے پکڑ لیا. فَأَنْجَيْنَاهُ، ہم نے نجات دے دی ان کو، یعنی حضرت لوط علیہ السلام کو نجات دے دی، بچا لیا. وَأَهْلَهُ، اور ان کے گھر والوں کو بچا لیا. إِلَّا امْرَأَتَهُ، مگر ان کی بیوی، كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ، یہ رہ گئی پیچھے رہنے والوں میں، یعنی ان کے اوپر عذاب آ گیا. اس میں دو روایتیں ہیں، ایک یہ ہے کہ یہ چلی نہیں یہاں سے، اور دوسری یہ کہ چلی تھی حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ، لیکن جب اللہ کا عذاب آیا تو اللہ نے منع فرمایا تھا کہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا. جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک پتھر اس پر لگا اور یہ وہیں پر یہ بھی ہلاک ہو گئے. ایسے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی یہیں پہ ہلاک کر دیا.
वअमतरना अलैहिम मतरा, और हमने बारिश बरसाई उन पर एक ख़ास किस्म की बारिश। अब इस बारिश का तज़किरा अल्लाह ने कुरान पाक में दूसरे मकाम पर फरमाया है कि वो बारिश थी किस चीज़ की। वो बारिश थी पत्थरों की, निशान ज़दा पत्थर, नाम लिखे हुए पत्थर, कि हर पत्थर पर नाम लिखा कि ये फ़लाँ बंदे को जाकर लगेगा, फ़लाँ बंदे को लगेगा, फ़लाँ बंदे को लगेगा। इस तरीके से अल्लाह ताला ने पत्थरों की बारिश बरसा कर इस कौम को हलाक और बर्बाद कर दिया। यहाँ तक तो वाक़या हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का ख़त्म हो गया। अब अल्लाह ने आखिरी आयत के आखिरी हिस्से के अंदर इस उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और क़यामत तक आने वाले लोगों को तंबीह फरमाई, फंजुर, फिर देख लो, कैफ़ कान आक़िबतुल मुजरिमीन, कि कैसे रहा अंजाम मुजरिम लोगों का, गुनाहगारों का अंजाम क्या हुआ, देख लो। जो सफ़र कर सकते हैं वहाँ जाके देख लो, जो नहीं कर सकते कुरान पढ़ के देख लो, किताबें तफसीरें पढ़ के देख लो, उलमा से सुन के देख लो कि गुनाहगार कौम का, मुजरिम लोगों का अल्लाह के यहाँ अजाब क्या हुआ, अंजाम क्या हुआ। इसलिए अभी तुम्हारे पास वक़्त है कि तुम अपने आप को संभाल लो। अल्लाह की आजमाइशें और अल्लाह की तरफ से इनामात, दोनों चीज़ें दुनिया के अंदर हैं। जो बंदा अल्लाह ताला की आजमाइश को सब्र करके कबूल कर लेता है और नेक लोगों के अंदर शामिल हो जाता है, फिर अल्लाह ताला के इनामात उस पर आते हैं। अल्लाह ताला हमें सही समझ नसीब फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।